آپ کو نہیں آنے دیتی. مل کے بآواز بلند صلوات. دعائے ظہور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا یہ صفِ ماتم کا بچھانا سیدہ اپنی بارگالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا شریکت الحسین علیہ السلام کے صدقے جناب زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا صدقہ ذاکر حسیب بلوچ مولا آل محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آل محمد بحق سیدہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. اس مجلس پاک کو اور زیادہ وسعت و ترقی عطا فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا بحق سیدہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بحق سیدہ محسن چٹھا صاحب مولا آل محمد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. احتشام کیسر کی والدہ بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ تمام احباب کا یہاں چل کر آنا سیدہ اپنی بارگالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے آخری امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم. اعلان میں کچھ دو کلمات بیان کریں. والشمس والضحاہا. اب کہتے ہیں جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو راسخون فی العلم کے دروازے پہ جانا ہوگا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات پڑھے محمد و علیہ. امام سے پوچھتے ہیں والشمس والضحا مولا اس سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 100 سے زائد مقامات پر قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں اور جب کسی کو کسی بات کا یقین دلوانا ہو تو قسم کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اب خدا کے کام خدا ہی جانے خدا کس کو یقین دلوا رہا ہے. والشمس والضحاہا مجھے قسم ہے سورج کی. والضحاہا ہوتا ہے. اب امام سے پوچھا مولا کیا سورج سے مراد یہی سورج ہے جس سے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ عید کا دن ہے. وہ لیل کی زلفیں میرے نانا سنوار کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلے اس محب کو محبوب پر محبت آئی. اس نے کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو والشمس والضحاہا اے محمد تیرے چہرے سے نکلنے والے اس نور کی قسم والقمر اذا تلاہا. اور جیسے ہی محمد نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی آ رہے تھے. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. اے محمد مجھے تیرے چہرے سے نکلنے والے اس نور کی قسم جیسے ہی محمد نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی آ رہے تھے. والقمر اذا تلاہا اور اس چاند کی قسم جو بلا فصل سورج کے پیچھے آتا ہے.
میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں کہ جب نعرہ لگایا جائے تو پلٹ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو، اس لیے جو دو ہاتھ بلند کر کے جواب دیتا ہے زندگی میں کبھی اسے فالج نہیں ہوتا۔ والقمر اذا تلاہا، اذائے فجائیہ ہے بلا فصل۔ اب میں یہاں کہوں گا کہ محمد اور علی اتنے بلا فصل ہیں کہ اپنے علی کے بیٹے بھی ان میں درمیان میں نہیں آ سکتے۔ اگر حسن کو بھی آنا ہے تو علی کے بعد آنا ہے، اگر حسین کو بھی آنا ہے تو علی کے بعد آنا ہے۔ یہاں میں رک کر کہوں گا کہ جب محمد اور علی کے اتنے بلا فصل ہیں، محمد اور علی کے درمیان حسن حسین نہیں آ سکتے، تو 14 سال جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہا وہ کیسے آ سکتا ہے؟ جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہا ہو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اب آپ توجہ کریں کہ اب عبد الرزاق مکرم کہتے ہیں، خصائص عباسیہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاند اور سورج ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں جہاں آپ کو محمد ملیں گے وہاں وہاں علی ملیں گے۔ اگر محمد خیبر میں ہے تو علی خیبر میں ہے، اگر محمد خندق میں ہے تو علی خندق میں ہے، اگر محمد مکہ میں ہے تو علی مکہ میں ہے، اگر محمد مدینہ میں ہے تو علی مدینہ میں ہے۔ لیکن ان میں ایک مقام ایسا ہے جہاں جدائی آ گئی ہے، وہ ہے شب ہجرت کی رات۔ لیکن اب خصائص العباسیہ والا کہتے ہیں کہ ایک چاند اور سورج ایسا بھی ہے کہ جن میں جدائی نہیں ہے۔ وہ کون چاند سورج ہے؟ وہ چاند سورج کون ہے؟ وہ سورج ہے حسین، وہ چاند ہے عباس۔ جہاں جہاں حسین وہاں وہاں عباس۔ اگر حسین مدینہ میں ہے تو عباس بھی مدینہ میں ہے، اگر حسین مکہ میں ہے تو عباس بھی مکہ میں ہے، اگر حسین کربلا میں ہے تو عباس بھی کربلا میں ہے۔ اب یہاں میں رک کر کہوں گا کہ جہاں جہاں حسین ہیں وہاں وہاں عباس ہیں۔ اب کربلا میں اگر دیکھتے ہیں تو حسین محمد بن کر گئے، عباس علی بن کر گئے۔ حیدری آئے۔ اب مولا عباس کی شان و منزلت میں جناب سیدہ کا جب آخری وقت، میں اب یہاں رک کر کہوں گا کہ رسول کی دعاؤں کا نام ہے سیدہ، سیدہ کی دعاؤں کا اثر ہے عباس۔ عباس سیدہ کا آخری وقت ہے۔ علی فرماتے ہیں اے سیدہ وصیت فرمائیں۔ سیدہ فرماتی ہیں یا علی میرے پاس آئیں، یا علی آپ نہ ہوتے میں نہ آتی کبھی زمین پر بطول بن کر، آپ نہ ہوتے میں نہ آتی کبھی زمین پر بطول بن کر، میں آئی ہوں خدا کے لیے دین کا اصول بن کر، لیکن ایک دعا کرتی ہوں جاتے جاتے تیری زوجہ بنت رسول بن کر میں جا رہی ہوں، اداس مت ہو، میں تیری ہر آس بھیج دوں گی، اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیجوں، وہاں سے بہت جلدی میں گزر رہا ہوں۔ بحر العلوم بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرثا لکھا، میں نے ایک کلمہ لکھا کہ کربلا میں حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ لکھا تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مرثا لکھا کہ عباس دین جو ہے وہ عباس کی پناہ میں تھا۔ اب جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ وقت کے امام مولا حسین کربلا میں موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں، یہ میں نے کیا لکھ دیا؟ اب رات ہوئی میں سویا،
خواب میں مولا حسین کی زیارت ہوئی، کہا اے بحر العلوم اٹھ اور اٹھ کے بیٹھ جا، اب آگے اس مصرے کو مکمل کر۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اٹھا، میں اٹھ کے بیٹھ کے امام حسین فرماتے ہیں کہ اس مصرے کو اس طرح لکھ کہ فقط عباس کی پناہ میں دین نہیں تھا بلکہ حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا، بلکہ حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ قم میں علماء میں ایک بحث ہوئی کہ کون افضل ہے، سلمان افضل ہیں یا عباس افضل ہیں؟ کچھ علماء نے کہا کہ سلمان افضل ہیں، کچھ نے کہا کہ عباس افضل ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بحث عروج پہ پہنچی تو کہا کیوں نہ کسی فقیہ کے پاس جایا جائے اور یہ فیصلہ کروایا جائے۔ اب یہ فیصلہ جب فقیہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا سلمان افضل ہے عباس سے، اس لیے دلیل یہ ہے کہ السلمان من اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ فقیہ رات کو سوئے، جیسے ہی سوئے جناب سیدہ خواب میں تشریف لائیں، کہا اٹھ اور اٹھ کے بیٹھ جا، تو نے کیسے کہہ دیا کہ عباس سے افضل ہے سلمان؟ عباس وہ ہے کہ اگر پوری کائنات کو نظر کرم سے دیکھ لے تو ہر کوئی سلمان بن جائے، ہر کوئی سلمان بن جائے، ہر کوئی سلمان بن جائے۔ دیکھیں توجہ کریں، یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، اگر قرآن لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا، اگر نماز چاہیے تو اہل بیت کے در میں آنا ہوگا، اگر تمہاری نمازوں میں، تمہارے قرآن میں، تمہاری عبادتوں میں اگر علی نہیں ہیں تو یہی وہ نمازیں، یہی وہ عبادتیں قیامت کے دن تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اب معروف واقعہ ہے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، کمبر کہتے ہیں کہ ایک رات میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں گیا، یا علی، مولا امیر المؤمنین کو سلام کیا، امام نے پلٹ کر جواب دیا۔ اب کمبر کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف چلا، نماز شب کا وقت ہے، جیسے ہی کوفہ کے ایک محلے کی گلی سے گزر ہوا تو ایک قاری قرآن اس قدر خوبصورت لحن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کمبر کہتے ہیں میرے قدم رک گئے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے کمبر تو رک کیوں گیا ہے؟ کہا مولا کس قدر خوبصورت لحن کے ساتھ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب مولا امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں اے کمبر اس قاری قرآن کو، اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب کمبر کہتے ہیں کہ امام نے حق فرمایا، میں امام کے پیچھے مسجد کوفہ کی طرف چلا، نماز شب تمام ہوئی، مؤذن نے اذان دی، نماز فجر تمام ہوئی، میں نے دیکھا مولا امیر المومنین مصافہ میں مشغول ہوئے، واپس اس محلے کی اس گلی میں آیا، دکل باب کیا، وہ بندہ باہر آیا، میں نے کہا میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال، کیا اللہ کی توحید پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا رسول کی رسالت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ تیسرا سوال، کیا علی کی ولایت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں رکھتا۔ کمبر نے جیسے ہی سنا تبرہ کرتے ہوئے واپس مسجد کوفہ کی طرف آئے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں کمبر پوچھ آئے ہو، کمبر پوچھ آئے ہو امام وہ تو آپ کی ولایت کا منکر ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب کمبر کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے، مولا اس کی وضاحت فرمائے۔ امام فرماتے ہیں جب عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کو رکھا، جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ پھر اللہ نے رسول کی رسالت کو رکھا، جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ پھر میری ولایت کو رکھا، کچھ آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ جب اس قاری قرآن کی آواز کو سنا تو میں یہی سمجھا کہ یہ میرا اپنا نہیں کوئی غیر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل میں ہے بغض علی اور چکر لگاتا ہے کعبہ کے، کعبہ خود حیران ہے یہ کن چکروں میں ہے۔
سیدہ ذاکر حسیب کا یہ صف ماتم کا بچھانا سیدہ اپنی بارگالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ اب میں یہاں رک کر کہوں گا کہ جس کے ذکر کے ساتھ مجلسوں کو زینت دی جاتی ہے اس کی زینت کا نام ہے زینب۔ آج جناب سیدہ کا دن ہے، شریکت الحسین کا دن ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ، جب میں شام گیا ہوں نا تو بی بی کے دروازوں پہ لکھا ہوا تھا السلام علیک یا ام المصائب، اے مصیبتوں کا پہاڑ تجھ پر میرا سلام، اے دکھوں کا کعبہ تم پر میرا سلام۔ بس سزادارو 28 رجب قافلہ چلا کربلا کی طرف۔ مولا امام حسین نے کہا عباس تحریر لکھو۔ جب تحریر لکھی ہے نا، کہا قافلے کو آمادہ کرو۔ اب آمادہ کرنا تھا، باری باری ہر بیوی کی صدا آ رہی ہے، واہ حسینہ واہ محمدہ۔ اب ایک مرتبہ عباس پردے میں کھڑے ہو گئے، کہا اب ام فروا تشریف لا رہی ہے۔ ادھر سے حسین نے کہا اے قاسم اپنی ماں کو سواری پہ بٹھاؤ۔ اب آواز آئی اے ام لیلا تشریف لا رہی ہے، اے علی اکبر اپنی ماں کو سواری پہ بٹھاؤ۔ ایک مرتبہ آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس جاؤ میری بہن کو محمل پہ بٹھاؤ۔ عزادارو آخر میں ایک بی بی صدائی علی کی علی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ حسین نے مسند کو چھوڑا، کہا اے بہن میں سوار کروں۔ سیدہ نے کہا اے بھیا مجھے وہ سوار کرے جو 11 محرم کو سوار کرے گا۔ بس سزادارو 11 محرم ہے، ہر بی بی کی صدا آ رہی ہے واہ حسینہ واہ عباسہ۔ کہا بیبیوں کو محملوں پہ سوار کیا جائے۔ سیدہ آگے بڑھی، کہا میں علی کی علی بیٹی زندہ ہوں، ہر بی بی کو محمل پہ سوار کیا۔ زینب تنہا کھڑی ہے، مقتل کا رخ کیا۔ آئین آئین اخی الحسین، آئین آئین اخی العباس، اے میرے بھیا عباس تو کہاں ہے، اے میرے بھیا حسین تو کہاں ہے۔ بس سزادارو یہ آواز سجاد کے کانوں پہ پڑی۔ امام نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا، کہا اے پھوپھی اماں الا لعنت اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منکرون۔ ماشاءاللہ جی، قبلہ کا نہایت ہی پرسوز یہ مصائب۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بھائی شاعر آل عمران